مینا نے اپنا گھونسلہ جنگل میں بہنے والی ندی کے پاس ایک درخت پر بنا رکھا تھا۔ اسی وجہ سے سخت گرمی میں بھی اس کے گھونسلے کے آس پاس موسم بہت ہی خوشگوار رہتا تھا۔ مینا نے ایک انڈا بھی دے رکھا تھا۔ مینا کی کوشش ہوتی کہ دانہ دن کا چگنے کے لیے وہ اپنے گھونسلے کے پاس پاس ہی رہے۔ ایک دن جب وہ کھانا کھانے کے لیے گئی تو اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ملی، اور وہ کھانا تلاش کرتے کرتے اپنے گھونسلے سے تھوڑا دور چلی گئی، اور اسی وجہ سے اسے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ ادھر ایک کوا ندی پر پانی پینے آیا تو اس کی نظر مینا کے خالی گھونسلے پر پڑی۔ وہ اڑ کر گھونسلے پر جا بیٹھا۔ بھائی واہ کالو، آج تو تیری قسمت ہی چمک گئی۔ اس جنگل میں آتے ہی تجھے بنا محنت کیے اتنی زبردست جگہ پر گھر مل گیا۔ اب تو اس گھر میں رہوں گا، مزے سے گرمیوں کا موسم گزاروں گا، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ہاں، اس گھونسلے میں تو ایک عدد انڈا بھی موجود ہے، چلو تھوڑی دیر تک اس کو کھا کر مزہ کروں گا۔ کالو گھونسلے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کی دم لگنے کی وجہ سے انڈا پانی میں گر گیا اور ندی کے پانی کے ساتھ ساتھ بہنے لگا۔ مینا جب کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس نے اپنے گھونسلے میں ایک کوے کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اڑ کر وہاں جا بیٹھی اور کوے سے پوچھنے لگی، کوے بھیا، آپ میرے گھونسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا گھونسلہ ہے اور یہاں میرا ایک انڈا بھی تھا، وہ کہاں گیا؟ بھائی واہ چھوٹی چڑیا، تو بڑی بہادر ہے، تجھے مجھ سے ذرا بھی ڈر نہیں لگا؟ کیسی آ کے مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تو اندھی ہے کیا؟ نظر نہیں آتا میں یہاں آرام کر رہا ہوں؟ اور اگر یہ تیرا گھونسلہ ہے بھی تو وہ پہلے کی بات تھی، اب یہ میرا گھونسلہ ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں۔ اور ہاں، رہی بات تیرے انڈے کی، تو تیرا انڈا ندی میں پھینک دیا ہے میں نے۔ اب تو یہاں سے جلدی سے چلتی بن، نہیں تو تیرا بھی حال تیرے انڈے والا کر دوں گا۔ چل دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ مینا وہاں سے روتی ہوئی اڑ گئی اور ایک دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ مینا کا انڈا پانی میں بہتا ہوا دوسرے جنگل جا پہنچا۔ وہاں اسے ایک بلبل نے دیکھا اور اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے گئی۔ پچھلے سال بارشوں میں بلبل کا گھونسلہ ٹوٹ گیا تھا تو اس کے انڈے پانی میں بہہ گئے، اور اپنے انڈوں کو بچاتے بچاتے اس کا شوہر بھی پانی میں ڈوب کر مر گیا، تو اس وجہ سے وہ بلبل اس دنیا میں بالکل اکیلی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس انڈے سے بچہ چند ہی دن میں نکل آئے گا۔ چھوٹے بچے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہیں تمہاری ماں تک لازمی پہنچاؤں گی۔ رکے، میں جانتی ہوں اولاد کو کھونے کا دکھ کیسا ہوتا ہے۔ تمہاری ماں بھی تمہارے کھو جانے کے غم میں بہت رو رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی۔ میں تمہیں تمہاری ماں تک ضرور پہنچاؤں گی، بس تم جلدی سے انڈے سے باہر آ جاؤ۔ بلبل نے انڈے کی دل و جان سے حفاظت کی، اور چند ہی دن کے بعد اس انڈے سے ایک پیارا سا بچہ نکل آیا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی بلبل پہچان گئی کہ یہ بچہ تو مینا چڑیا کا ہے، جو ساتھ والے جنگل میں رہتی ہے، کیونکہ مینا چڑیا سے بلبل کی ملاقات پچھلے سال میلے میں ہوئی تھی۔ ارے میری پیاری بچی، تم کتنی خوبصورت ہو، بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ بیٹا، تم جلدی جلدی بڑی ہو جاؤ، پھر ہم تمہاری ماما کے پاس چلیں گے۔ میں اتنا تو جانتی ہوں کہ مینا چڑیا ساتھ والے جنگل میں رہتی ہے، مگر مجھے اس کا گھر تو نہیں پتا۔ اتنی چھوٹی بچی کو ساتھ لے کر میں مینا کا گھر اتنے بڑے جنگل میں کیسے ڈھونڈوں گی؟ میرے خیال سے مجھے کچھ دن انتظار کرنا چاہیے، جب تک یہ بچی اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ پھر اسے لے کر ساتھ والے جنگل جاؤں گی اور مینا کو ڈھونڈوں گی۔ اسی طرح تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ مینا کی بچی اب بڑی ہو گئی تھی، بلبل نے اسے اڑنا بھی سکھا دیا تھا۔ پھر ایک دن بلبل نے مینا کی بچی سے کہا، میری پیاری بیٹی، تم جلدی سے کھانا کھا لو اور پھر سو جاؤ، کیونکہ صبح صبح ہمیں ایک لمبے سفر پر نکلنا ہے۔
दिन कैसे पर लगा कर उड़ गए हैं, पता भी नहीं चला। मैं इस बच्ची को मीना के पास छोड़ तो आऊँगी, लेकिन मैं अकेले फिर कैसे ज़िंदा रहूँगी। मुझे इस बच्चे से इतना प्यार हो गया है, पता नहीं मैं इसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी। लेकिन जो भी हो, मैं इस बच्चे को इसकी असल माँ तक लाजमी पहुँचाऊँगी। लेकिन क्या करूँ, मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा कि मैं कम वक्त में मीना को ढूंढ सकूं, ताकि बच्ची को ज़्यादा थकावट भी ना हो। मेरे ख्याल से मुझे नदी के साथ साथ उड़ना चाहिए, क्योंकि ये अंडा नदी के अंदर से मुझे मिला था, तो मतलब ये घोंसले से फिसल कर नदी के पानी में गिरा था। तो यकीनन मीना का घोंसला किसी नदी के पास ही किसी दरख्त पर होगा। बुलबुल ने सुबह सफ़र की मुकम्मल तैयारी कर ली थी और अब वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। अगले दिन सुबह सुबह बुलबुल और बच्ची दोनों सफ़र पर निकल गई। बुलबुल ने जैसा सोचा था वैसे ही वो नदी के साथ साथ उड़ती रही और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक उसे नदी के पास ही दूसरे जंगल में एक दरख्त पर मीना बैठी हुई मिल गई। वो जल्दी से मीना के पास जा पहुंची। प्यारी मीना चिड़िया, मैं बुलबुल हूँ और साथ वाले जंगल से आई हूँ। देखो तो मैं अपने साथ किसको लाई हूँ, पहचानो इसे। ये तो मेरी बेटी लगती है, ये तुम्हारे पास कैसे आई? फिर मीना और बुलबुल दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाई। दोनों ही एक दूसरे की कहानी सुनकर बहुत उदास हुईं, लेकिन साथ ही दोनों को इस बात की खुशी थी कि वो बच्ची ज़िंदा सलामत उनके पास मौजूद थी। बुलबुल बहन, मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमारे साथ ही रहो। पास भी दरख्त पर तुम भी अपना घोंसला बना लो और हम तीनों मिलजुल कर रहेंगे। बुलबुल को भी मीना की बात बहुत पसंद आई, सो उसने वहीं पर अपना घोंसला बनाया और वो तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।